بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رمضان کے معنی دیکھ لیجئے، ڈکشنری چیک کریے اور رمضان کے معنی دیکھیے۔ رمضان عربی گرامر میں بنا ہے رمضا سے، رے میم زواد، کہاں سے بنا ہے؟ ہاں بولیے ذرا تھوڑا سا۔ رمضا، رمضا عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ سورج کی دھوپ ریت کے اوپر تیزی سے پڑے اور سورج کی دھوپ ریت کو اتنا جلا دے، اتنا جلا دے، اتنا تپا دے کہ ریت کے اندر جلا دینے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اگر ریت کے اندر دانہ ڈال دیا جائے تو وہ ریت اس دانے کو جلا کے راکھ کر دے، اسے عربی میں کہتے ہیں رمضا۔ بھائی ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں رمضا، یعنی سورج کی تیز دھوپ ریت کے اوپر پڑے اور ریت میں جلا دینے کی اور احتراق کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں رمضا۔ اب نبی سے جب لوگوں نے پوچھا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں تو نبی نے فرمایا کہ جس طرح ریت دانے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے اور ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اسی لیے نبی نے ایک دوسری حدیث فرمائی، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، سب سے بڑا ملعون وہ ہے کہ جو ماہ مبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا پائے۔ یعنی اللہ نے اتنا بہترین موقع دیا آپ کو بخشوانے کا، لیکن آپ بھی پھر بھی استغفار کہنے کو تیار نہیں ہیں، استغفر اللہ کرنے کو جوان تیار نہیں ہے۔ تین آدمی بدبخت ہیں اسی خطبے میں۔ پہلا آدمی وہ رمضان المبارک کو حاصل کرے لیکن گناہ معاف نہ کروا پائے، وہ بھی بدبخت ہے۔ اذان میں، اقامت میں کسی بھی جگہ میرا نام سنے، مجھ پر اور میری آل پہ صلوات نہ پڑھے، یہ بھی بدبخت ہے۔ اور تیسرا سنیے خدا کی قسم، بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تیسرا آدمی وہ بدبخت ہے جس جوان کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ مٹا سکے۔ خدا کی قسم بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا یہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا آپ، یہ بھی لکھی جاتی ہے بارگاہ خدا میں۔ ایک ایک خدمت آپ کے ایک ایک گناہ کو کھاتی ہے، ایک ایک خدمت آپ کے ایک ایک گناہ کو مٹاتی ہے۔ نبی کی خدمت میں ایک جوان آیا، چونکہ ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا نبی اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، تو کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ نبی نے یہ نہیں کہا مسجد میں چلا جا، نبی نے یہ بھی نہیں کہا صحرا میں چلا جا، نبی نے یہ بھی نہیں کہا روزے رکھنا شروع کر دے، نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حج پہ چلا جا۔ نبی سے کہتا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ نبی نے کہا اللہ معاف کر دے گا۔ کہا کیا کروں؟ کہا جا، جتنی اپنی ماں کی خدمت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ تجھے گناہوں سے پاک کرتا چلا جائے گا۔ سمجھ رہے؟ جتنی ماں کی خدمت کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ تیرے گناہوں کو پاک کرتا چلا جائے گا اور تجھے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو اپنی ماں کی خدمت کر جا کے، تھوڑی سی خدمت کرنے کے بعد آج کا جوان گھمنڈی بن جاتا ہے، میں نے اتنی ماں کی خدمت کی، میں نے اتنی ماں کی خدمت، ماں نے مجھے کیا دیا؟ میں بتاؤں کیا دیا؟ بارگاہ خدا میں گناہوں کی وجہ سے منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتا اگر ماں کی خدمت تیرے گناہ نہ کھاتی۔ بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، کاش اسے آپ سمجھ لیتے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق بنایا تو ماں نے عزت دلوائی، تو ماں نے پوری دنیا میں شہرت ملی تو ماں کی وجہ سے۔ اور اب ایک جملہ سن لیجئے،
فرش عزا پر بٹھانے کے لائق بنایا. یہ نہ سمجھیے دولت کی وجہ سے کوئی فرش عزا پہ نہیں آتا، اقتدار کی وجہ سے کوئی فرش عزا پہ نہیں آتا، سلطنت کی وجہ سے کوئی فرش عزا پہ نہیں آتا. میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ من وجدہ فی قلبہ، جس انسان کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک، برد حبہ فی قلبہ فلیشکر الدعاء لامہ لانہا لم تخن اباہ. جب تیرے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے تو جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس لیے کہ اگر وہ خیانت کر دیتی تو سب کچھ بن سکتا تھا، عزادار نہ بنتا. تو ماں کی خدمت کا. اب جب یہ چلنے لگا تو کہنے لگا یا نبی اللہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے، میری ماں زندہ نہیں ہے جو میں جا کے خدمت کروں اور اپنے گناہوں کا خاتمہ کروں. نبی نے کہا اب باپ زندہ ہے. کہاں باپ زندہ ہے؟ کہا جا کے باپ کی خدمت کر. یہ مسئلہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے کا، چونکہ ہم سب مائیں نہیں ہیں باپ ہیں. جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب باپ ہیں، مائیں الگ بیٹھ کے سن رہی ہیں، تو ہم ہیں باپ. جب یہ چلنے لگا کہ باپ کی خدمت کروں گا گناہ ختم ہوں گے، رسول کہنے لگے اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ جلدی معاف ہوتے. یعنی باپ کی خدمت سے بھی گناہ ختم ہوتے ہیں، مگر زیادہ ختم ہوتے ہیں ماں کی خدمت سے. حد یہ ہے، حد بتا رہا ہوں میں، حد انتہا کیا ہے کہ وہ لقمہ جو کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا ہو، اس لقمے کی طاقت بتاؤں آپ کو میں. صلوات اچھی سی پڑھیں تو اس لقمے کی طاقت بتاتا ہوں. سنیے اس لقمے کی طاقت کیا ہے. وہ لقمہ جو آپ نے ماں باپ کو کبھی کبھی کھلا دیا، لقیمہ بیدک فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اپنے ماں باپ کو لقمے بنا بنا کے کھلایا کر. کیوں؟ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اس لیے کہ یہ لقمہ جہنم سے سپر ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. ہے کیا؟ جہنم سے سپر ہے. مطلب کیا ہے؟ جب آپ جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو یہ لقمہ آ جائے گا بیچ میں جہنم کے اور آپ کے. پروردگار یہ وہ لقمہ ہے جو اس نے ماں باپ کو کھلایا تھا، لہذا یہ لقمہ آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا. کمال کا مسئلہ ہے، اہل سنت بھی اس روایت کو مانتے ہیں، شیعہ بھی اس روایت کو مانتے ہیں. اگر ماں باپ کو کھلایا ہوا لقمہ سپر بن جائے جہنم سے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اگر محبت اہل بیت سپر بن جائے. نبی نے فرمایا 3 آدمی بدبخت ہیں. تو پہلا میسج ہے اذان اور اقامت کے وقت باتیں بند اور دعا شروع. اچھا کیسا مولائی ہے؟ ادھر تو مؤذن کہہ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین ولی اللہ. مثلا ادھر تو کہہ رہا ہے تمہارے مولا کا نام آ رہا ہے، ادھر علی کے مولا رسول کا نام آ رہا ہے، اور آپ باتوں میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے. تو پھر مولائی کیسے آپ؟ بھائی اذان میں تمہارے مولا کا نام ہے، اور مولا کے نام سے پہلے علی کے مولا کا نام ہے. سمجھ رہا ہے؟ تو علی کے مولا کا بھی احترام نہیں کرتے اور میرے مولا کا بھی احترام نہیں کرتے. تو اذان میں سب چیزیں روک دیجئے جب اذان ہو، اور دعا کریے. اس لیے کہ یہ اذان نہیں ہے. اور یہ مت سوچئے ہماری مسجد میں ہوگی جب رکیں گے، نہیں. اذان حسین کی فتح کی دلیل ہے، چاہے سنی مسجد میں ہو چاہے شیعہ مسجد میں ہو، چاہے دیوبندیوں کی مسجد میں ہو، چاہے بریلویوں کی مسجد میں ہو، چاہے وہابیوں کی مسجد میں ہو. جب بھی آئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ اس مسجد کے مینار سے اعلان ہے یزید ہار گیا، حسین. تو اگر فتح حسینی کا آپ احترام نہ کریں گے تو کون کرے گا بھائی؟
ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی میرے خلاف مجلس پڑھے اور آپ اسے میرے سے بھی زیادہ داد دیں. تو آج کل ذاکر بے وقوف ہے بھائی، مجمع بے وقوف نہیں ہے. مجمع تو دونوں کو داد دے دیتا ہے. جو اس مہینے میں ایک آیت ابھی ایک قرآن میں ختم کروا دیتا ہوں آپ سے، پڑھیے مل کے، بسم اللہ الرحمن. ہو گیا ایک قرآن ختم. آپ کہیں قبلہ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ میں نے مذاق میں نہیں کر رہا ہوں، نبی نے کہا ہے. نبی نے کہا کہ جو انسان ایک آیت پڑھ لے اسے ایک قرآن کا ثواب ہے، اور جو ایک قرآن پڑھ لے. اسی لیے میرے جوانوں اور میری قوم کے نونہالوں اور میرے چھوٹے بھائیوں اور جو مجھ سے بڑے ہیں وہ بزرگ حضرات، اپنے اوپر اس مجلس کو سننے کے بعد واجب کر لیجئے قرآن کی تعلیم ضرور لیجئے، قرآن ضرور پڑھیے. اس لیے کہ جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا. جب علی والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خوش ہوتا ہے. ہاں ذرا حساب لگائیے، میتھ تو آپ کا مضبوط ہے ماشاءاللہ، میرے سے مضبوط ہے. میں تو اتنا میتھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو ضرورت بھر پڑھا ہوا ہوں، آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. ایک آیت پڑھے گا کتنے قرآن ملیں گے؟ ایک آیت پہ ایک قرآن. اچھا اگر پورا آپ نے قرآن پڑھ لیا رمضان المبارک میں تو 6600 قول مشہور 6666. اور اگر کسی نے 2-3 ختم کر لیے. اور مفاتیح الجنان میں تو علماء نے فرمایا اور روایت نقل کی کہ ہمارے ائمہ 40 قرآن ختم کرتے تھے. اور مومن سے مطالبہ ہے کہ 11 مہینوں میں 6 دن میں ایک قرآن ختم کرے، رمضان المبارک میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کرے، بلکہ 14 قرآن ختم کرے. بھائی بڑا لفظ میں نے کہا آپ کی خدمت میں، کم سے کم علی والا 14 قرآن ختم کرے. ایک مولا علی کی طرف سے، ایک بی بی زہرا کی طرف سے، ایک امام حسن کی طرف سے، ایک امام حسین کی طرف سے. کریے ان کی طرف سے قرآن ختم. ایک قرآن پڑھ رہا ہوں اپنے امام زمانہ کی طرف سے، مگر یہ مائنڈ میں نہیں آتا آپ کے، ایسی باتیں ذہن میں ہی نہیں آتی. پڑھیے نا. خورما، بریانی، جلیبی، پکوڑیاں، اس پہ ضرور نیاز دلوائیے، میں منع نہیں کرتا. اچھی سے اچھا دسترخوان لگا کے نیاز دلوائیے، لیکن اہل بیت کو سب سے بڑا ہدیہ پسند ہے قرآن کا. جب ایک مومن، اسی لیے ہم جب کھانا بھی رکھتے ہیں تو بغیر قرآن کے نہیں رکھتے. بھائی قرآن میں بھی تو سورہ ہی پڑھتے ہیں آپ، فاتحہ میں بھی اور نیاز میں بھی سورہ ہی تو پڑھتے ہیں. تو قرآن کا ہدیہ اہل بیت کو بڑا پسند ہے. آپ یقین نہ، آپ ذرا تاریخ پڑھ لیجئے. ہر چیز میں جدائی ممکن ہے مگر اہل بیت میں اور قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے. اسی لیے امام حسین نے اپنی طاقت کو بتانے کے لیے عام کلام نہیں کیا کوفے کے بازار میں. اگر بول دیتے تو معجزہ جب بھی تھا، مگر بولے نہیں، قرآن کی تلاوت کر کے بتایا. یزید تو ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتا ہے مگر لبوں سے قرآن کی تلاوت نہیں چھین سکتا. یہ ہے قرآن سے انسیت، یہ ہے قرآن سے محبت. ہماری جوان قوم، جوان لڑکے، تھوڑا 40 سال کا ہو گیا، کہتا ہے قبلہ میری ایج نہیں رہی پڑھنے کی قرآن. اچھا یہ کون سے نبی نے کہا آپ سے آپ کی ایج نہیں رہی؟ کمپیوٹر چلانے کی ایج ہے، گوگل چلانے کی ایج ہے، انٹرنیٹ چلانے کی ایج ہے. خدا نہ کرے بیوی مر گئی تو دوسری شادی کی بھی ایج ہے. ہر چیز کی ایج ہے، سارے کام اسی طرح چل رہے ہیں، مگر قبلہ قرآن پڑھنے کی ایج نہیں ہے. شرم آتی ہے. یہ شرم نہیں آتی، یہ شیطان تیرے پیچھے لگا ہے. اس لیے کہ جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا فضائل علی کو معراج ہوتی چلی جائے گی.
وہ قرآن میں ہے ہی کیا اہل بیت کے علاوہ بھائی؟ یہ کیسے مولائی ہو آپ کہ اپنے مولا کے قصیدے قرآن میں نہ پڑھو؟ میر انیس کا قصیدہ پڑھیں گے، جوش کا پڑھیں گے، فلاں کا پڑھیں گے، کبھی اللہ کا بیان کیا ہوا قصیدہ بھی تو پڑھیے جسے قرآن کہتے ہیں۔ جوانوں، چاہے آپ 50 سال کے ہوں، چاہے آپ 25 کے ہوں، چاہے آپ 30 کے ہوں، چاہے 35 کے ہوں، قرآن مجید ضرور پڑھیے، جاہل نہ جائیے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پڑھنا تو پڑے گا میاں۔ آج میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، میری دعوے کی عادت نہیں ہوتی، چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، طالب علم کے منہ سے دعوے اچھے نہیں لگتے، وہ تو بڑے علماء کرتے ہیں یا بیچارہ ذاکر کر سکتا ہے، اسے بھی حق ہے، لیکن میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب ہوں، میں نہیں کر سکتا دعویٰ۔ میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اس کو کٹوا کے دکھائیے اور سارے حیدرآباد کے علماء کو بٹھا کے پوچھ لیجئے، میں بھی یہیں ہوں رات تک، یہاں نہیں پڑھو گے تو بغیر پڑھے جنت تو ملنے والی ہے نہیں، 100% جنت ملنے والی نہیں ہے، جنت کے درجات ملنے والے نہیں ہیں۔ یہ لیکن میرے امام نے فرمایا کہ اگر ہمارا چاہنے والا قرآن نہ پڑھے یہاں کسی وجہ سے، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے قرآن پڑھایا جائے گا۔ ہاں، یہاں نہیں پڑھے تو وہاں پڑھایا جائے گا، تو بہتر ہے یہیں پڑھ لو۔ اس لیے کہ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ ایک ٹرین میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1 AC 2 AC 3rd AC، مگر جنت میں پتہ کتنے درجے ہیں؟ جنت میں درجے ہیں 6666، اور قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ جتنا عدد آیتوں کا ہے اتنا ہی عدد جنت کے درجات کا ہے۔ اللہ کہے گا ایک آیت پڑھتا چلا جا، ایک درجہ لیتا چلا جا۔ جنت کی 2 ہی شرطیں ہیں، دل میں علی ہو، زبان پہ قرآن ہو۔ دل میں علی لے کے جانا ہے، زبان پہ قرآن لے کے جانا ہے، ورنہ جنت ملنے والی۔ امام فرماتے ہیں یہاں نہیں، اسی طرح آپ کو پڑھایا جائے گا وہاں پہ، یہ لیکن قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نبی ایک چیز نہیں چھوڑ کے گئے، نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ تو میرے جوانوں، آپ کو ضروری ہے، خدا کی قسم ضروری ہے، تو جو ایک آیت کی تلاوت کرے اسے کیا ملے گا؟ ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ دی اپنے مرحوم کے لیے رمضان المبارک میں، اب ایک سورہ فاتحہ کا گن لیجئے آپ، سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں، اور سورہ قل هو اللہ میں بسم اللہ کو لگا کے 5 ہیں، اور بسم اللہ کو ہٹا کے 4 ہیں۔ اور کتنی دفعہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے؟ قل هو اللہ، زور سے بولیے بھائی، 3 مرتبہ، تو 15 تو یہی ہو گئی، 15 اور 7، میں تو سمجھ رہا تھا حساب میرے سے پکا ہے آپ کا، مجھے تو لگ رہا سب میرے ہی جیسے ہیں بھائی۔ 17 7 اور 15 22، تو اگر آپ نے 11 مہینوں میں ایک فاتحہ پڑھی تو ایک فاتحہ کا ثواب 2 قرآن کا ہے۔ لیکن اگر رمضان المبارک میں سحر کھاتے وقت اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دی، افطار کرتے وقت اپنے مرحوم کے لیے پڑھ دی، سوتے وقت پڑھ دیا آپ نے، تو 22 قرآن صبح کو بھیج دیے، 22 قرآن شام کو بھیج دیے، 22 قرآن رات کو بھیج دیے۔ کوئی مرحوم بچے گا جس کو قرآن نہ پہنچا ہو؟ نبی نے اچھا، یہ شیعہ سنی سب کی کتابوں میں جو ایک آیت پڑھے گا اسے ایک قرآن کا ثواب ہے۔ آپ کہیں گے قبلہ کیوں ہے؟ تو حیدرآباد کے مومنین ماشاءاللہ عام ہر جگہ زیادہ کھایا جاتا ہے، حیدرآباد میں بھی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ آج اگر آم خریدنے لگیں آپ جا کے، کتنے روپے کلو ہے؟ 120۔ اور ابھی 2 مہینے کے بعد اچھا آم کتنے کا ملے گا؟ 15 روپے، 20 روپے، 30 روپے۔ لینے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، آم بھی وہی ہے، مگر آپ نے دیکھا
ابھی رمضان المبارک سے پہلے خریدتے 400 روپے، اس سے پہلے خریدتے 500 روپے. آم کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہے، لینے والا بھی وہی ہے، بیچنے والا بھی وہی ہے. آخر یہ ایک موسم میں اتنا سستا کیوں ہے اور ایک موسم میں اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو جواب یہی دیا جاتا ہے جناب، جب موسم کی چیز موسم میں لیتے ہو تو پیسہ کم دینا پڑتا ہے اور چیز اچھی ملتی ہے. 11 مہینوں میں قرآن پڑھو گے تو ثواب الگ ہے، رمضان المبارک میں قرآن پڑھو گے تو ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے، قرآن کی فصل شہر رمضان ہے.